الیاس خان فلاحی صاحب دامت برکاتہم یہاں موجود ہے، اور ہماری یہ روایت ہے کہ ہم ہر پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں۔ میں آج کے اس لیکچر کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرنے کے لیے ہمارے ساتھی لیکچرر مولانا مشیر ندوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت قرآن کریم سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی کہ اے موسیٰ، یقین سے جان لو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اب تم اپنے جوتے اتار دو، تم اس وقت طویٰ کی وادی مقدس میں ہو اور میں نے تمہیں نبوت کے لیے منتخب کیا ہے، لہٰذا جو بات وحی کے ذریعے کہی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے میری عبادت کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اس کے وقت کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے لیے اس کے کیے کا بدلہ ملے، لہٰذا کوئی شخص تمہیں اس سے ہرگز غافل نہ کر پائے گا جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو، ورنہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ اور موسیٰ، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس کا سہارا لیتا ہوں اور اس سے میں اپنی بکریوں پر سے درخت سے پتے جھاڑتا ہوں اور اس سے میری دوسری ضروریات پوری ہوتی ہے۔ فرمایا، موسیٰ اسے نیچے پھینک دو۔ چنانچہ انہوں نے اسے پھینک دیا، بس پھر کیا تھا، وہ اچانک ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گئی۔ اللہ نے فرمایا، اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اسے اس کی پچھلی حالت پر لوٹا دیں گے، اور اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں دباؤ، وہ کسی بیماری کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا۔ یہ تمہاری نبوت کی ایک اور نشانی ہوگی، اور ہم اس لیے یہ کر رہے ہیں تاکہ اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ تمہیں دکھائیں۔ سچ فرمایا رب عظیم نے۔ جزاک اللہ مولانا مشیر ندوی صاحب انتہائی پرلحن آواز میں تلاوت قرآن کریم پیش کر رہے تھے اور اس کی ترجمانی بھی پیش کر رہے تھے۔ آج کے ہمارے جو مہمان مقرر ہیں مولانا الیاس خان فلاحی سر، ان کا مختصر تعارف یہ ہے کہ الیاس خان فلاحی سر شہر کی مشہور و معروف درسگاہ الہرا ایجوکیشنل
سوسائٹی کے اقرا اسکول میں مدرس کی حیثیت سے آپ خدمات انجام دیتے ہیں، اسی طریقے سے جماعت اسلامی ہند صوبہ مہاراشٹر کے آپ امیر ہیں، امیر حلقہ ہیں، اور مسلمانوں کی سب سے اپیکس باڈی جو ہے، سب سے بڑی باڈی ہے مسلم پرسنل لاء بورڈ ہندوستان کے سطح پر، اس کے آپ رکن ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے عین سعادت ہے کہ ایک فاضل مقرر جو جامعۃ الفلاح اعظم گڑھ جیسے بڑے ادارے سے فارغ ہے اور وہاں کے شورا کے ممبر بھی ہے، وہ آج ہمارے بیچ ہے۔ میں پرنسپل ڈاکٹر مظہر احمد فاروقی سر سے گزارش کرتا ہوں کہ الیاس خان فلاحی سر کا استقبال کریں۔ جزاک اللہ سر۔ میں ہمارے مہمان مقرر مولانا الیاس خان فلاحی سر سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ہماری رہنمائی فرمائیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل صد احترام پرنسپل مولانا آزاد کالج ڈاکٹر مظہر فاروقی صاحب اور معزز اساتذہ کرام، معلمات، بہنوں اور عزیز طلبہ و طالبات اور دیگر ذمہ داران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان کے اس مبارک مہینے میں قرآن مجید سے استفادے کا یہ ہمیں موقع حاصل ہوا، اور اس بات پر میں یہاں طلبہ و اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس ماہ مبارک میں قرآن فہمی اور قرآن کے پیغام کو سمجھنے کے لیے جو سنجیدگی اور جو استقامت کا مظاہرہ یہاں کے کیمپس میں محسوس کیا جاتا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کی مثال پورے مہاراشٹر میں کہیں نہیں ملتی۔ اس پہلو سے میں آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ قرآن جو رمضان کا سب سے عظیم تحفہ ہے اور رمضان کی ساری برکتوں اور ساری فضیلتوں کا سبب نزول قرآن ہے۔ اس ماہ میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے فرض کیے، اور جس رات میں قرآن نازل ہوا اس رات کو اللہ نے 1000 مہینوں سے افضل بنا دیا۔ تو بہرحال رمضان کی ساعتوں کا سب سے مبارک استعمال، سب سے بہترین استعمال یہ ہے کہ اس میں قرآن پر تدبر کیا جائے، قرآن پر غور و فکر کیا جائے اور قرآن کی بصیرت کو حاصل کیا جائے۔ افضل العبادتی تلاوت القرآن، سب سے افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ اب چونکہ آج کا جو آپ نے موضوع رکھا ہے بڑا اہم موضوع ہے، کیونکہ یہاں پر تشریف فرما جو ہمارے طلباء ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، یہ صاحب علم ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے اور اس کی تفصیلات سے تقریباً واقف ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ واقعے کو بیان کرنا کمال نہیں ہے، کیونکہ واقعے سے آپ اور ہم سب بچپن سے واقف ہیں۔ جب ہم پیدا ہوئے اور اس کے بعد جب ہم نے ہوش سنبھالا تو ہم نے فرعون کو اور موسیٰ علیہ السلام کی کشمکش کو اسی وقت سے سننا شروع کر دیا تھا۔
لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں جو واقعات بیان فرماتا ہے ان واقعات کے اندر بڑی بصیرت ہوتی ہے، اور جب آدمی اس نقطۂ نظر سے قرآن میں غور و فکر کرتا ہے تو قرآن ایک انسان کے اندر بہت انقلابی سوچ پیدا کرتا ہے، اور قرآن کا مقصد نزول ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے۔ جیسا ابھی آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ قرآن کا طویل ترین واقعہ ہے۔ قرآن مجید میں اس کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ حضرت امام قرطبی فرماتے ہیں الجامع لاحکام القرآن میں کہ ذکر موسیٰ فی القرآن اکثر من ذکر غیرہ لکثرت احوالہ و مجاہدتہ لفرعون، کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ پیغمبروں میں جس پیغمبر کا ذکر آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور اس وجہ سے ہے کہ ان کے حالات بہت کثرت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور انہوں نے وقت کے ظالم ترین انسان سے کشمکش کی۔ تاریخ کا سب سے ظالم انسان قرآن کی نظر میں وہ فرعون، اور فرعون کے خلاف انہوں نے جو کامیاب جدوجہد کی ہے، اس کامیاب جدوجہد کے ذریعے قرآن نے تاریخ کے اس پورے واقعے کو محفوظ کر دیا، اور آنے والی نسلوں کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ زمین پر ظلم کو برداشت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ زمین پر بغاوت کو، سرکشی کو، تعدی کو برداشت نہیں کرتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جو شخصیت ہے وہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ واقعات کا ایک بڑا انسائکلوپیڈیا ہے، اور ہر واقعے کے اندر ایک غیر معمولی بصیرت ہے۔ آپ کسی بھی پوائنٹ کو اگر آپ لیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہاں سے کیا نصیحت ہمیں ملتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ مجھے جو سناپسس دیے گئے تھے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ظلم کے خلاف ان کی قیادت، جرأت و عظمت، توکل، استقامت اور حق و باطل کا معرکہ، یہ ان کی شخصیت کے نمایاں پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اب اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کو دیکھیں تو ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے قرآن مجید میں۔ دیکھیے، میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر 136 مقامات پر آیا ہے، اور قرآن کی تقریباً 36 صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، جن میں کی بڑی صورتیں جن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے وہ سورۃ الاعراف ہیں، سورۃ البقرہ ہے، سورہ شعراء ہے قرآن مجید میں، اور سورۃ القصص ہے، سورۃ القصص، اور اسی طرح سورہ آل عمران ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے نشو و فراز کو بیان کیا۔ تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تاریخ کے جس موڑ پر موسیٰ علیہ السلام فرعون کی سلطنت میں اللہ کے حکم سے پیدا کیے گئے یا وہ نازل ہوئے، تو وہ بنی اسرائیل کی ظلم و تعدی کا انتہائی دور تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کنعان سے ہجرت کر کے مصر میں آباد ہوئے۔ وہ 11 بھائی، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ، وہ سب پورا قبیلہ وہ یوسف علیہ السلام سے اس کا ایک تعلق ہے، اور تقریباً 500 سال کا دور بنی اسرائیل کا مصر میں گزرا، اور مصر میں بنی اسرائیل کی جو حیثیت تھی وہ امت مسلمہ کی حیثیت تھی، لیکن جو مصر کے قبطی یعنی آل فرعون، انہوں نے اس مائنورٹی کو مکمل طور سے غلام بنا لیا تھا، اور وہ ان کے سلسلے میں خوفزدہ تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل سے خوفزدہ کیوں تھے؟ کیونکہ بنی اسرائیل کے پاس، یہ بنی اسرائیل توحیدی امت تھی، ان کے پاس توحید تھی، اگرچہ کہ ان میں بگاڑ آ گیا تھا،
غلامی نے ان کے اندر بڑی اخلاقی خرابیاں پیدا کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی نسل پرست فرعون اور اس کی وہ قوم جو عالمی دبدبہ رکھتی تھی، اس کے لیے سب سے زیادہ اگر خوف کا کہیں سے اندیشہ تھا تو وہ بنی اسرائیل سے تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کی جو تاریخ تھی وہ تاریخ ظلم کے خلاف، استحصال کے خلاف، ناانصافی کے خلاف اور انسانوں کو غلام بنائے جانے کے خلاف تھی۔ یہ بڑی اہم بات تھی، اس لیے فرعون اور اس کی مجلس شورا، جس کو قرآن نے ملأ اعلیٰ کہا ہے، وہ مستقل اس بات پر سوچتی تھی کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا مرد مومن پیدا نہ ہو جو مرد مومن فرعون کے پورے نظام کے لیے ہلاکت کا باعث بن جائے۔ ان کی صفوں میں کوئی ایسا مصلح، ریفارمر، کوئی ایسا جو ہے یعنی نشأت ثانیہ کا بانی، ریوائولسٹ پیدا نہ ہو، اس کا جو ہے قرآن میں ذکر ملتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ڈر سے فرعون نے کیا کیا۔ فرعون سے مراد آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک فرعون نہیں ہے، وہاں کے جتنے فرائن مصر گزرے ہیں ان کا لقب ہے فرعون۔ ان کی پالیسی یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکے پیدا ہو تو ان کو قتل کر دیا جائے، اور لڑکیاں پیدا ہو تو انہیں زندہ رکھا جائے۔ سورۃ القصص میں، اور ابھی آپ نے سورہ بقرہ میں اس کو پڑھا ہے، سورہ بقرہ میں اللہ نے جو کئی واقعات بیان کیے، اس میں یہ کہا کہ اس واقعے کو یاد کرو کہ جب فرعون تم پر ظلم ڈھاتا تھا، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا اور تمہارے بیٹوں کو پیدائش کے وقت ہی مار ڈالتا تھا۔ کیا خوف تھا بھائی؟ خوف یہی تھا کہ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے، میں ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ وہ ایک ڈر اور خوف کا شکار تھا، تو اس لیے اس نے کیا کیا؟ بچوں کو مارنا شروع کر دیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھنے کے لیے، بچائے رکھنے کے لیے، اور اپنی اسکیم کے تحت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بیٹے کی طرح ان کی پرورش فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہیں، جب یہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو کس طرح ایک ماں اور ان کی بہن موسیٰ علیہ السلام کی، جس کو قرآن نے سورۃ القصص میں بڑے اہتمام سے اس کا ذکر کیا ہے کہ اخت موسیٰ کی بہن بھی ساتھ تھی، اور اس میں انہوں نے، ماں اور بیٹی نے، اس ایک گہوارے میں، ایک صندوق میں اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کے دل میں یہ بات الہام کی، تم اسے دریائے نیل میں ڈال دو، اور دریائے نیل سے وہ بہتا ہوا مصر کے اس کنارے پر پہنچا، محل کے، جہاں پر فرعون اور اس کی بیوی، جہاں وہ بیٹھے ہوئے نیل کا نظارہ کر رہے تھے، دریائے نیل کا، اور وہاں پر انہوں نے اسے دیکھا۔ اب وہ تو اللہ کے منتخب اور برگزیدہ پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے میں جو جلال اور جو جمال رکھا ہوگا، آپ جانتے ہیں کہ پیغمبروں کو ایک خاص قسم کی کشش ملتی ہے شخصیت میں۔ تو دیکھتے ہیں ہم کہ فوراً حضرت آسیہ نے، جو فرعون کی بیوی تھی، انہوں نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور فرعون نے بھی محسوس کیا کہ یہ بچہ بچپن میں اس کی ایسا باصلاحیت، اتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے، یقیناً یہ ہمارے لیے بیٹا بنانے کے قابل ہے۔ اور پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ تمام انتظام فرمایا، ان کی ماں وہاں پہنچی اور ماں نے ان کو دودھ پلایا، اور فرعون کو اس کی خبر بھی نہیں کہ اللہ نے اصلی ماں کے حوالے اس کو کر دیا۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب دنیا کی جابر اور ظالم قومیں یہ سمجھتی ہیں کہ انہیں دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی، تو اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں اپنی تدبیر سے ان کی سلطنت کی موت پیدا کرتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح سے وہاں پر اللہ نے ان کی پرورش فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ پیغمبروں کی جو تربیت فرماتا ہے اللہ، تو ان کو اللہ ان کی فطرت پر باقی رکھتا ہے۔ انہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی، ہمیشہ حق کا ساتھ دیا۔ وہ فرعون کے دربار میں کوئی معمولی شخص نہیں تھے، بلکہ فرعون کے دربار میں
وہ فرعون کی فوج کے اعلیٰ ترین سپہ سالاروں میں سے تھے، بڑے لوگوں میں سے تھے موسیٰ علیہ السلام، بہت دانشمند انسان تھے، بہت باصلاحیت انسان تھے۔ اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہوا کہ فرعون بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ وہ فطرتاً پیغمبر تھے، ابھی پیغمبری ملی نہیں تھی، لیکن آپ دیکھیے کہ ہر پیغمبر کے دل میں ظلم کے خلاف ایک جذبہ ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ دیکھیے کہ نبوت سے پہلے اللہ کے رسول نے ظلم کے خلاف حلف الفضول کی ایک انجمن بنائی تھی، جس کے ذریعے آپ نے مکہ میں آنے والے مسافرین اور زائرین کی حفاظت کا پورا نظام کیا تھا کہ کسی پر کوئی ظلم نہ ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک واقعے میں جو مسئلہ پیش آیا کہ ایک قبطی ایک اسرائیلی کو مار رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا جھگڑا چھڑانے کے لیے گئے، اور نتیجہ یہ ہوا وہ قبطی بہت طاقتور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو حملہ روک نہیں رہا ہے، ایک گھوسا مار دیا۔ اب گھوسا جب مارا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گھوسا، وہ گھوسا اس کو جیسے ہی لگا وہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ اور وہ جو اسرائیلی، ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو یہودی تھا وہاں پر، اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ کیا ہوا، وہ بھی ڈر گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی، اب یہ تو آل فرعون کا شخص ہے، اب اگر اس کے قتل کی تحقیقات شروع ہوئی مسائل پیدا ہوں گے۔ بہرحال مسئلہ ختم ہو گیا، لیکن پھر کچھ لمحے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد میں پھر وہی بنی اسرائیل کا شخص وہ ایک قبطی سے لڑ رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا احساس تھا کہ مجھ سے اس شخص کی جان چلی گئی ہے، کیونکہ یہ ضروری نہیں تھا کہ اس کو سزائے موت ملے کہیں، اور یہ جو شخص ہے یہ لڑاکو ہے، جھگڑالو ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر انصاف پر غور کیا، تو جب وہ انصاف کے تقاضوں کی طرف جانے لگے تو اس بنی اسرائیل کے شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلیک میل کیا، اور یہ چیز سامنے آتی ہے کہ اے موسیٰ، اگر تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تو ہم جانتے ہیں تمہارا راز کہ تم نے تو وہ فرعونی کو قتل کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اب اس بات کو جان گئے، یہ چیزیں اب محفوظ نہیں ہو سکتی ہے، لہذا وہاں موسیٰ علیہ السلام نے راتوں رات وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا، اور پھر ہجرت کی، اور ہجرت کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم جانتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچے۔ مدین جو ہے یہ دراصل مصر سے متصل، یہ جو دریائے اپنے خاص طور پر بحر احمر کو عبور کرنے کے بعد میں جو سمندری پٹی ہے، جہاں پر ہمارے طور سینا، یہ تمام وادیاں وہاں آتی ہیں، اور انہی کے وادیوں میں سے ایک وادی ہے مدین کی، بہت زرخیز علاقہ ہے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، ایک لمبا اور طویل سفر کر کے پہنچے، اور جب وہ وہاں پہنچے تو اس وقت ان کی عمر بمشکل 25 سے 30 سال کے درمیان ہوں گے، 30 سال ہوں گے۔ اور جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں پہنچ کر وہ واقعہ ہم کو معلوم ہے کہ یوسف حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، اور دو بہنیں اپنے پانی کی باری کا انتظار کر رہی کنویں پر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو محسوس کیا، یہ جو بہنیں ہیں، یہ جو دونوں خواتین ہیں، ان خواتین کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے، اس لیے ان کو پانی لینے میں دقت ہو رہی ہے، تو کیوں نہ میں ان کا پانی بھر دوں۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اپنی طاقت اور قوت کا استعمال کیا، اور ان لڑکیوں کے لیے پانی نکالا، اور وہ پورا پانی لے کر خود ان کے گھر تک پہنچے، اور انہوں نے ان دونوں بہنوں کے اوپر نگاہ نہیں ڈالی، بہت شرافت کے ساتھ، وقار کے ساتھ وہ پانی کو پہنچا دیا گھر تک۔ تو وہاں پر ان بہنوں نے حضرت شعیب کے سامنے یہ واقعہ ذکر کیا کہ یہ من استاجرت القوی الامین، وہاں پہ قرآن نے استعمال کیا کہ اے ابو جان، آپ کے تو کوئی بیٹا نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی وارث ہو، تو کیوں نہ ایسے شخص کو ہم اپنے گھر میں
مزدور بنا لیں، اپنے گھر میں اس کو کاموں کا ملازم رکھ لیں، وہ بھی مسافر ہے، اس کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کی تدبیر تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام سے گفتگو کی اور ان کے سامنے یہ بات رکھی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہن کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اس شرط پر کہ وہ 10 سال تک وہاں رہیں گے۔ اب اس سے کیا چیز سمجھ میں آتی ہے؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کے لیے پیغمبر وقت کو منتخب کیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جب کسی بلند مقام تک پہنچاتا ہے تو اس کی تدبیر کیسی ہوتی ہے۔ اب شعیب علیہ السلام جیسا زیرک پیغمبر وقت کا، ان کی تربیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور وہ روزانہ بکریاں چراتے ہیں، اور اس طرح سے وہ 10 سال وہاں نکال لیتے ہیں۔ اور 10 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک پلانر ہیں، منصوبہ ساز ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ جس فرعون کے دور میں نے ایک شخص کو قتل کیا ہے، اس کا زمانہ اتنے دنوں میں ختم ہو جائے گا اور دوسرا فرعون آ جائے گا، اور جو وہ دوسرا فرعون تھا، وہ فرعون کسی نہ کسی درجے میں موسیٰ علیہ السلام سے تھوڑا سا مطلب یہ کہ ان کو قتل نہ کرتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان سے قربت تھی ان کی محل میں۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اپنے بیوی بچوں کو لے کر نکلے، اور جب وہ نکلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوہ طور کے قریب پہنچے، جس کا ابھی آپ کے سامنے مشیر صاحب نے جو تلاوت کی سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات کی۔ حضرت رات کا موسم ہے، رات کا سما ہے، اندھیرا بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ٹھنڈک بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو فلاں چوٹی کے اوپر مجھے آگ دکھائی دیتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ آگ لے کر آؤں تاکہ یہاں پر ہم آگ سے جلائیں، روشن کریں اور ایک گرمی پیدا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چوٹی تک پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں آگ نہیں ہے بلکہ ایک خاص قسم کا نور ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا یا موسیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یا موسیٰ انا اخترتک یا موسیٰ فاخلع نعلیک انک بوادی المقدس طویٰ۔ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، اور میں نے تجھے اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، اور اے موسیٰ تو اس وقت وادی طویٰ، مقدس وادی طویٰ میں ہے، اپنے جوتوں کو اتارو اور ہم سے قربت پیدا کرو۔ اور وہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری، کیا ہے موسیٰ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو مکالمہ ہے، اس مکالمے کو قرآن نے بیان کیا سورہ طٰہٰ میں، پہلے رکوع میں جس کی تلاوت آپ نے سنی۔ اس مکالمے میں دیکھیے کہ کیا منظر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اذهب الى فرعون انه طغى، مشن اے موسیٰ دیکھو فرعون بڑی سرکشی پر ہے، تم فرعون کی طرف جاؤ اور فرعون کو ہمارا پیغام سناؤ، اس کا تزکیہ کرو، اس کو جبر سے ظلم سے روکو۔ اور اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے فرعون کے تعلق سے بہت سی باتیں وہاں پر پیش کی۔ ویسا قرآن میں مختلف مقامات پر فرعون کی جو ظالمانہ کردار ہے اس کی بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرعون تو بہت طاقتور شخص ہے اور میں بالکل کمزور انسان ہوں، میں اس کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 نشانیاں، 2 دلیلیں دی۔ ایک نشانی تو وہ ید بیضا جس کا ذکر آپ جانتے ہیں، اور دوسری آپ کو عصا دیا گیا۔ وہ عصا کے تعلق سے قرآن نے وہاں کہا ہے نا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائے، اے اللہ یہ میرا عصا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ عصا جس سے انہوں نے کہا کہ میں اس سے اپنے بکریوں کو پتے درخت کے جھاڑ کر کھلاتا ہوں،
تو کہا ٹھیک ہے اس عصا کو پھینکو، اور پھر وہ ایک اژدہا بن گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، اللہ نے کہا لا تخف یا موسیٰ، اے موسیٰ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، پھر پکڑو اسے، اور جب پکڑے تو لاٹھی بن گیا۔ وہ کہا یہ دو تمہارے پاس میں میرے معجزے ہیں جن کے ذریعے تم فرعون کو یہ بتا سکتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے درمیان آیا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہاں بھیجا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا دعا مانگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جو دعا مانگی قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ہمارے بچوں کو اسے سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید جو لیڈر بناتا ہے کسی شخص کو قائد بناتا ہے، تو کون سی بنیادی خصوصیات اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ صرف دعا نہیں ہے، اس دعا کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا مشن بھی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے مشن کے لیے درکار صلاحیتوں کا ذکر ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے شرح صدر عطا فرما۔ جو انشراح صدر ہے نا، یہ انشراح صدر کہتے ہیں دل کا، ذہن کا، علم و حکمت کے لیے کھل جانا۔ یہ انسان کا جو دل ہے، اس کا جو دماغ ہے، اس کو شرح صدر حاصل ہو۔ یہ شرح صدر کیا ہوتی ہے؟ اس سے انسان کے اندر قوت فیصلہ پیدا ہوتی ہے، انسان کو حق و باطل کی تمیز ملتی ہے، آدمی کنفیوژن میں نہیں رہتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ کنفیوژن میں رہتے ہیں، کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو شرح صدر نہیں ہوتا۔ تو یہ جو دل ہے، جب کہ دل علم و حکمت سے معمور ہوتا ہے، تو اس دل کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو یہ جو شرح صدر ہے، اس میں علم ہے، حکمت ہے، بصیرت ہے، معاملہ فہمی ہے، تدبر ہے، اصابت رائے ہے، قوت فیصلہ ہے۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں دراصل ایک مرد مومن میں پیدا ہونی چاہیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے مشن کو میرے لیے آسان بنا دے۔ بہت بڑا مشن ہے، فرعون کے اقتدار کو چیلنج ہے، بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کرنا ہے، توحید کو قائم کرنا ہے، بہت بڑا مشن ہے اقامت دین کا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس مشن میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے۔ اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ جب بھی ہم کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، جو کام خدا کے حکم کے تحت ہے، تو ہمیں وسائل سے زیادہ خدا کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنی ذات پہ بھروسہ کریں گے تو اللہ ہم کو اپنے حوالے کر دے گا، جاؤ تمہارے حوالے ہو۔ لیکن اگر ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں آتش کدہ نمرود میں بھی ہمارے لیے گل و گلزار کی کیفیت پیدا فرمائے گا۔ تو یہ بات یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اور اے اللہ تو میری زبان کی گرہوں کو کھول دے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کمیونیکیشن اسکل، قوت گویائی۔ دیکھیے بہت بڑا فن ہے، قرآن نے یہاں اس کا ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا دانشور اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے کہ مجھ میں تو وہ قوت بیان عطا فرما کہ جو میں اپنی بات کو پوری طرح کمیونیکیٹ کر سکوں، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، میری بات کو سمجھ سکیں۔ دیکھیں ہم لوگ ٹیچرز ہیں، ٹیچر ہونے کی حیثیت سے اس میں ایک بہت بڑی چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ جو قوت تفہیم ہے، قوت گویائی ہے، تدریس ہے، تبیین ہے، اس کی جو صلاحیت ہے اس کو ہمیشہ اپڈیٹ کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون جیسے خوفناک قسم کے ظالم بادشاہ کے خلاف جب کھڑا کیا تو وہ صلاحیت بخشی کہ وہ دلائل کے ساتھ گفتگو کریں، مؤثر گفتگو کریں، دل پذیر گفتگو کریں۔ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں، یہ کیفیت پیدا ہو، یفقہوا قولی، لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ پھر اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو جو میرے خاندان سے ہیں
میرے گھر کا نوجوان ہے، میرا بھائی ہے، اے اللہ تو اسے میرا وزیر بنا۔ وزیر جو ہے عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ بوجھ اٹھانے والے کو۔ عربی زبان میں وزرا کہتے ہیں بوجھ کو۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لیکن یہاں قرآن مجید نے یہ بتایا کہ بوجھ سے مراد ہے مشن نبوت، وہ بڑا مشن۔ اس مشن کے لیے اللہ تعالیٰ تو مجھے ایک ایسا شخص عطا فرما، اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے بھائی ہارون میں وہ صلاحیت ہے جو میرا ہم رکاب بن سکے، میرا ہمراہی بن سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کے ساتھ ایک ایسی شخصیت کو تقریباً پیدا فرمایا، تاریخ میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس کو عطا فرمایا؟ سیدنا ابوبکر صدیق۔ سیدنا ابوبکر صدیق بھی بہت اعلیٰ درجے کی شخصیت۔ اب دیکھیے کہ آپ اس بات کو دیکھیں گے کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو یہ جو بھیجا، تو یہ تیاری کہاں چل رہی ہے؟ یہ تیاری کوہ طور پر چل رہی ہے۔ ابھی وادی طوا میں ہیں ہم لوگ، اور وادی طوا میں اس مشن کی تیاری چل رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے آگ لانے کے لیے، اور انہیں پیغمبری مل گئی۔ تو پیغمبری اللہ نے جو بخشی ہے، تو اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے۔ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا گیا، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی۔ قرآن میں ذکر ہے فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، کہ جب وہ اپنی عمر کی یعنی جس کو کہہ سکتے ہیں میچورٹی کو پہنچے، تو اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی جب اللہ نے ان کو نبی بنایا۔ اب آپ دیکھیے، میں اختصار کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فرعون کی طرف جو ان کو بھیجا گیا، تو فرعون کے نظام میں کیا کمزوریاں تھیں، کیا ظلم تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، کہ یہ سورہ قصص آیت نمبر 4، کہ بے شک فرعون وہ زمین میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اور اس نے اپنے ملک کے لوگوں کو باہم ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا ہے۔ بات دیکھیے، جو فسطائیت کا حامل ہوتا ہے نا، فاشسٹ ذہن کا جو حامل ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اقوام عالم کو باہم ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے ہٹلر نے کیا کیا؟ نازی قوم کو ایک دوسری قوم کے خلاف کھڑا کیا، عام انسانوں کے خلاف۔ تو قرآن نے کہا کہ اس نے کیا کیا؟ اپنے ہی لوگوں کو فرقوں میں بانٹ دیا، طبقوں میں بانٹ دیا، لوگوں کے درمیان گروہی کشمکش پیدا کی۔ اور آج آپ اس ملک میں بھی دیکھیے، ہمارے ملک میں بھی غور کیجیے، آپ پوری طبقاتی کشمکش، فرقہ وارانہ ماحول، انسانوں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑانا، یہ کوئی نئی پالیسی نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ دنیا میں فسطائی رجحان اور زمین میں تکبر جو کرنے والے لوگ ہیں، یہ ان کی علامت ہے کہ وہ انسانوں کو بانٹتے ہیں۔ تو قرآن نے یہاں اس کا ذکر کیا۔ پھر قرآن نے کہا کہ فرعون اپنے آپ کو زمین کا خدا سمجھتا تھا، انا ربکم الاعلی، اقتدار کا نشہ۔ پھر کمزوروں پر ظلم، جس کا ذکر ابھی آپ کے سامنے میں نے کیا۔ پھر اس کے بعد میں فرعون نے کیا کیا تھا کہ لوگوں کی جو سوچ ہے اس پر بھی اس کا کنٹرول تھا۔ وہ بولے تو کیا بولے، سوچے تو کیا سوچے، یعنی انسان کی جو بحیثیت انسان کے بنیادی حقوق اور اختیارات تھے وہ چھین لیے گئے تھے۔ اور یہ دراصل فرعون، ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ شخص نہیں ہے، فرعون ایک نظام ہے۔ یہ بات ہمیشہ سمجھنا، قرآن مجید میں فرعون جو ہے وہ ایک شخص نہیں ہے، فرعون دراصل ایک نظام کا نمائندہ ہے۔ وہ نظام جو استحصال پر قائم ہوتا ہے، وہ نظام جو انسانوں کا غلام بناتا ہے، وہ نظام جو انسانوں کے بنیادی حقوق کو ختم کر دیتا ہے، ظلم اور تعدی کا نظام۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت کیا تھی؟ سب سے پہلی خصوصیت موسیٰ علیہ السلام کی یہ تھی کہ آپ میں ظلم اور ناانصافی کو
سمجھنے کی صلاحیت تھی۔ آپ نے دیکھا نا ابھی 2-3 واقعات جو ہوئے، ظلم کی شناخت اور ظلم کو مٹانے کی تڑپ ایک زندہ ضمیر انسان کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے۔ دوسری چیز، صرف ظلم ہے اس کو سمجھنا کافی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے والے انسان تھے، تو آپ نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے، دنیا کی مظلوم ترین قوم، اس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور پھر اس کے بعد میں صرف کھڑے نہیں ہوئے بلکہ وقت کی ظالم طاقت کو چیلنج کیا، اس کو للکارا۔ ارسل معانا، کہا کہ اے فرعون ہمارے ساتھ تم کس کو بھیجو؟ ہمارے ساتھ تم بنی اسرائیل کو بھیجو۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے دعوت جو دی تو فرعون کے پارلیمنٹ میں دعوت دی۔ قرآن میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ فاتیا فرعون انہ طغا، وہ دونوں فرعون کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، کیونکہ وہ بڑا سرکش تھا، اور وہاں پر انہوں نے یہ بتایا ڈنکے کی چوٹ پر کہ فرعون کا ظلم کیا کیا ہے۔ پہلی مرتبہ فرعون کے دربار میں کوئی انسانی آواز اتنی طاقتور آواز تھی کہ جس سے فرعون کے ایوان گونج اٹھے، کیونکہ فرعون اس وقت انسانی دنیا کا سب سے بڑا طاقتور حکمراں تھا۔ اس کے دربار میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے حق کو حق کہا، باطل کو باطل کہا، اور نتائج کی پرواہ نہیں کی کہ فرعون کیا کرے گا، کیا کر لے گا، نتائج کی پرواہ نہیں کی۔ تو آج اگر ہم اس پر دیکھیں تو یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جرأت اور عزیمت، جس کا ذکر قرآن آپ کے چونکہ اس میں شامل تھا کہ ان کے اندر کیسی جرأت حق گوئی تھی، بے باکی تھی، وہ اس کا ذکر آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے کہ فرعون ان کو قتل کر سکتا ہے، دربار میں ان کو ذلیل کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ ان باتوں سے نہیں ڈرے، اور نتیجہ کیا ہوا کہ دربار ہی میں سے ایک شخص نے ایمان قبول کیا، جس کا ذکر سورہ غافر میں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے مرد مومن، ہے نا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کا مرد مومن، جس کو بعد میں فرعون نے قتل کر دیا تھا۔ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ سورہ یاسین کا جو مرد مومن ہے وہ دراصل وہی ہے جو فرعون کے دربار میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تو وہی شخص دوڑتا ہوا آیا تھا، اور اس کے بعد میں بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے، راتوں میں بنی اسرائیل کو لے کر نکل رہے ہیں، اور بنی اسرائیل کیسی قوم ہے آپ جانتے ہیں۔ اب اس میں کئی ایک چیزیں ہیں، دیکھیے اگر آپ فرعون کو دیکھیں تو فرعون کے پاس 3 بڑی طاقتیں تھیں۔ فرعون کا جو نظام تھا 3 طاقتوں سے چل رہا تھا۔ فرعون بادشاہ تھا، اور اس کے بعد نمبر 2 پہ حامان تھا۔ حامان جو تھا یہ دراصل فرعون کے افواج کا سپہ سالار تھا، یہ بھی بہت ظالم انسان تھا، اس کا بھی قرآن میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد میں قارون، یہ قارون اگرچہ بنی اسرائیل کا تھا لیکن یہ بنی اسرائیل کا منافق انسان تھا، جس نے فرعون سے قربت اختیار کی، اور اس نے بے شمار دولت جمع کی۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، اور قرآن نے یہ بتایا کہ یہ غلام قوم کا فرد تھا، ضرور بنی اسرائیل کا تھا، لیکن اس نے اپنے منافقت سے، اپنی چاپلوسی سے، اپنی خوشامد پرستی سے، یا اپنی ضمیر فراموشی سے اس نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی سوداگری کی۔ قرآن نے ان کے بارے میں بہت تفصیل سے واقعہ بیان کیا ہے سورہ صاد میں، کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے کہ لاؤ اللہ کی راہ میں کچھ مال خرچ کرو، اللہ نے جیسا احسان تم پر کیا ہے تم بھی لوگوں پہ احسان کرو۔ لیکن قارون نے کہا یہ ساری دولت تو میں نے اپنے علم اور اپنے مہارت کی بنیاد پر حاصل کی،
اور پھر تاریخ کے آئینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کیا کیا؟ زمین بوس کر دیا، دھسا دیا۔ اس سے کیا نقطہ سامنے آتا ہے کہ جو فسطائیت ہوتی ہے، فاشزم کیا کرتی ہے کہ دولت کے سارے ذخائر چند لوگوں کی مٹھی میں رکھتی ہے اور سارے لوگوں کو بھکاری بنا دیتی ہے۔ دیکھیے میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کو قرآن میں ہم کو اس کا ذکر ملتا ہے۔ فاشزم کا جب بھی عروج ہوتا ہے تو فاشزم کیا کرتی ہے؟ دولت کو مرتکز کرتی ہے، اور دوسری بات طاقت کو مرتکز کرتی ہے۔ طاقت، پوری فوجی قوتیں، اس کا نظام ایک ظالم اور جابر کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ معاشی انصاف نہیں ہوتا، اور عام آدمی، ہر آدمی جو ہے وہ اپنی زبان بند رکھتا ہے۔ بھائیو یہ بہت بڑا قرآن کا سبق ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور موجودہ حالات میں آپ اس کے بارے میں غور کر سکتے ہیں کہ آج فسطائی طاقتوں کا یہی حربہ ہے۔ پھر اس میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر رات میں جب نکلے، اور جب وہ بحر احمر کے کنارے پہنچے تو پیچھے حامان اور فرعون یہ اپنے فوجی، دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت کے ساتھ بنی اسرائیل کا پیچھا کر رہے تھے۔ اور جب بنی اسرائیل کا پیچھا کر رہے تھے تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ کیا ہے موسیٰ، فرعون کی فوج تو پیچھے آ رہی ہے، بہت خوفناک فوج ہے، ہمارے پاس تو نہ ہتھیار ہے نہ کچھ ہے۔ ارے ہمارے لیے تو بہتر یہی تھا کہ تم فرعون کے پاس ہمیں رکھتے، وہ غلامی ہمارے لیے بہتر تھی اس آزادی سے۔ یہ آزادی نہیں، تم نے موت کی طرف ہم کو لایا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی ذرا گھبرائے نہیں، ان کے چہرے پر کوئی یعنی افسوس یا کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہ اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ اس مصیبت سے ہمیں نکال دے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ عصا جو تجھے میں نے بخشا ہے، اس عصا کو اس پانی پر مارو، اور جیسی وہ آپ کو پورا واقعہ معلوم ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ نے اسی آگ میں، اسی سمندر میں فرعون کو اور اس کے لشکر کو ڈبو دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اس سمندر کے سے باہر نکل گئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اس وقت یہ کہتا ہے کہ فرعون آسانی سے ڈوب کر نہیں مرا، سمندر کی موجیں فرعون کو مارتی رہی، اور فرعون باہر، سمندر کے باہر اپنا منہ نکالتا، اپنی زبان نکالتا اور موسیٰ کو پکارتا، آمنت برب ہارون، برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا ہوں۔ کہا اے موسیٰ اپنے رب سے ذرا دعا کرو۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو واقعات ہیں یہ صرف اتنا نہیں ہے، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ آزمائشوں سے گزارا، آپ وہ سب جانتے ہیں، طوفان لائے گئے، میڈک کے طوفان، جوؤں کے طوفان، خون، یہ تمام آزمائشوں سے اس کو گزارا گیا۔ وہ ہر وقت یہ کہتا تھا کہ اے موسیٰ اللہ سے دعا کرو، اگر یہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو میں ایمان لانے کے بارے میں سوچوں گا۔ وہ واقعات بیان کرنے کے لیے اتنی تفصیل نہیں، وقت نہیں ہے، لیکن اب یہ سب سے بڑی آزمائش تھی جہاں پر فرعون نے پھر موقع مانگا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے کہو۔ تو اس وقت اللہ نے موسیٰ سے کہا الآن قد عصیت قبل کنت من المفسدین، اب ایمان لا رہے ہیں، اب حالانکہ تو اس سے پہلے زمین میں فساد برپا کرتا رہا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد میں اسے سمندر میں غرق کر دیا، اور وہ قیامت تک قرآن مجید میں یہ ذکر ہے، سورہ مومن میں، سورہ غافر میں یہ ذکر ہے کہ فرعون وہ شخص ہے کہ جو جہنم کے آگے جس کو رکھا جاتا ہے، جہنم، اس کے قبر میں جہنم دہکائی جاتی ہے، مستقل اس کے اوپر مستقل عذاب رہتا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا اس کا عذاب۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اب بنی اسرائیل کو لے کر آئے۔ اب ایک قوم ایسی تھی جو غلام تھی، غلامی سے آزادی کی طرف آئی۔ تو بھائیوں وہ قوم جو ابھی صحیح معنوں میں ایمان نہیں جانتی،
اور اس کو جب آزادی ملی تو آزادی بھی اس کے لیے مصیبت بن گئی، کیونکہ وہ غلامی میں رہنے کی عادی تھی۔ تو جب وہ آزادی میں آئی تو آزادی میں اس کی غلامانہ ذہنیت کے نتیجے میں اس نے بڑے فتنے ڈھائے۔ پہلا فتنہ کیا تھا؟ پانی کے لیے ہاہاکار مچ گئی، موسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہا جانے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، وہ سورہ بقرہ میں اذ استسقى موسیٰ لقومہ فقلنا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ 12 عین۔ ان بیابانوں میں جہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا، ریگستانوں میں سنگلاخ پہاڑیاں کھڑی تھی، اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو ان پہاڑوں پہ مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان پہاڑوں پہ اپنی لاٹھی ماری تو اس کے اندر سے 12 پانی کے چشمے نکل پڑے۔ وہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کلو ناصب، یعنی ہر قبیلے نے اپنے اپنے چشمے کو پکڑ لیا اور پھر وہ بالکل بہترین پانی سے سیراب ہوئے۔ پھر اللہ نے کیا کہا، اے موسیٰ، یعنی وہ لوگ تھے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے والے کہ آسمان میں سایہ نہیں ہے تو بادل بھجوائے گئے، بادلوں کے ذریعے ان کو سایہ بھیجا گیا۔ آپ کو معلوم ہے ریگستان کی دھوپ کتنی خطرناک ہوتی ہے، اور کھانے کے لیے درخت نہیں ہے، پھل نہیں ہے، سبزیاں نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے منہ و سلوہ نازل کیا۔ کیوں کیا؟ بھائیو، اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ جس امت سے زمین پہ بڑا کام لینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ مشکل ترین حالات میں اس امت کو زندہ رکھتا ہے۔ آج بھی ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں وقت کے فرعونوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور نہ وہ رازق ہیں۔ ہم رزق کے ڈر سے، ہم مختلف قسم کے ڈر اپنے اندر پالتے ہیں، لیکن اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اللہ نے اس قوم کے لیے یہ تمام نعمتیں نازل فرمائیں، لیکن وہ قوم کہ موسیٰ علیہ السلام تربیت کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم کو ایک نظام دینے کے لیے، اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کو توریت کی تختیاں عطا کی۔ تو اللہ موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے سفر پر گئے کوہ طور، جہاں آپ کو نبوت ملی تھی، وہاں آپ کو بلایا گیا تھا، اور وہاں آپ نے اپنے خلیفہ کے طور پر اپنی قوم میں حضرت ہارون علیہ السلام کو امیر بنا دیا۔ ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کے درمیان تھے۔ اب بنی اسرائیل نے یہ سوچئے کتنی عجیب قوم تھی کہ وہ 30 دن کی مدت میں انہوں نے ان کے درمیان ایک سامرین نام کا ایک شخص تھا جو بہت منافق انسان تھا، اور اس نے ان کو بت پرستی کی طرف لے گیا، گائے کی پوجا ان سے کروائی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مصر میں گائے کا تقدس ویسے ہی تھا جیسے بھارت میں۔ مصر کی قوم اور بھارت میں یہ جو ہے ہمارے پاس، یہ دونوں کا ایک دوسرے سے مماثلت ہے کلچرل۔ وہاں بھی گائے کو، تو یہ جو لوگ جب آئے تو اس نے سامری نے بچڑا ایک بنایا، اور بچڑے کے اندر ایک خاص قسم کی آواز پیدا کی، اور پوجا شروع ہو گئی گائے کی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے روکنے کی بہت کوشش کی، وہ تمام چیزیں معلوم ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 10 دن کے بجائے 30 دن کے بجائے 40 دن تک کوہ طور پہ ٹھہرایا، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے توریت کی تختیاں عطا کی۔ یہ توریت بنی اسرائیل کے درمیان پہلی شریعت ہے۔ یاد رکھیے، انجیل شریعت نہیں ہے، زبور شریعت نہیں ہے۔ انجیل اور زبور میں مناجات ہے، عبادات کا نظام ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو شریعت ہے، قانون ہے، آئین ہے، وہ دنیا میں 2 ہی مذہبی کتابوں میں، ایک توریت میں اور دوسرے قرآن میں۔ تو وہ جب وہ لے کر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ یہاں تو پورا منظر بدل گیا ہے، پوری قوم شرک میں مبتلا ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام پہ ہاتھ اٹھا لیا، ان کی داڑھی پکڑ لی، وہ تمام آپ کو باتیں معلوم ہیں۔ اور اس کے بعد میں وہ جو قوم تھی، اس قوم کے درمیان سامری کو بہت ذلت آمیز سزا دی گئی۔ اور یہ پورا واقعہ ہے کہ کس طرح وہ قوم کو توبہ کے لیے کوہ طور پہ لایا گیا، اور جب کوہ طور پہ لایا گیا اور ان کی توبہ قبول کی گئی، وہاں بھی اس قوم نے یہ کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو موت دی، پورے بنی اسرائیل آنے واحد میں مر گئے، پھر 2 مرتبہ زندہ کیے گئے۔ پورا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ پھر اب میں آپ کے سامنے، چونکہ بہت طویل واقعہ ہے،
جب ان کو توریت بخشی گئی تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے تقاضے تھے کہ ہم کو کھانا جو ہے وہ عام کھانا دیا جائے، ہے نا، وہ دالیں ملیں، لہسن ملے، ادرک ملے، یہ سب کھانے کے لیے ہم منہ و سلوہ کب تک کھائیں گے ایک کھانے پر؟ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلیہ وقثائیہ وفومیہ وعدسیہ وبصلیہ، وہ پوری چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ دیکھو بازو میں ایک ملک ہے فلسطین میں ایک ظالم بادشاہ ہے، اس سے جہاد کرو اور جہاد کر کے اس ملک کو حاصل کرو اور وہاں پر توریت کو نافذ کرو، اللہ تعالیٰ تم کو تمام نعمتیں عطا کرے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ قوم چونکہ اس پوزیشن میں آ چکی تھی کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کرتی، لیکن ایسا نہیں ہوا. انہوں نے کہا ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ یہ کیا لے کر آئے تم؟ وہاں تو ایک بہت ہی جبار طاقتور قوم ہے جو فلسطین میں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم یہی بیٹھیں گے، ہے نا. قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے. اور کیا کہا انہوں نے؟ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تو اور تیرا رب دونوں جاؤ اور جا کر اس فلسطین کے بادشاہ اور اس کی فوج سے لڑو، ہم جانے والے نہیں ہیں، ہم یہی بیٹھیں گے. تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ میں میری قوم کے معاملے میں بہت بے بس ہوں، اور انہوں نے اپنے مقدمے کو اللہ کے حوالے کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل پر 40 سال کی جلا وطنی مسلط کی. 40 سال تک بنی اسرائیل کو ریگستانوں میں عذاب دیا گیا. کیسا عذاب؟ کہ انہیں کوئی انسانی بستی دکھائی نہیں دیتی، وہ انسانی بستیوں کو ڈھونڈتے، ان کو کوئی انسان نہیں ملتا، وہ ادھر سے ادھر بھاگتے، ادھر سے ادھر بھاگتے، بس ان کا قافلہ گھومتے رہتا، اور وہ یہ محسوس کرتے کہ وہ ریگستانوں میں یکا و تنہا ہے. یہاں تک کہ 40 سال کے نتیجے میں وہ بنی اسرائیل جو فرعون کی طرف سے آئے تھے، مصر سے جو بنی اسرائیل جو آئے تھے، وہ سب کے سب ریگستانوں میں پیوند خاک ہو گئے. پھر ان کے جو بچے پیدا ہوئے، وہ بچے جو آزادی میں پیدا ہوئے تھے، جو کبھی انہوں نے غلامی دیکھی نہیں تھی، وہ بچے جو جفاکش تھے، جو سخت ماحول میں جینا جانتے تھے، مشکل حالات میں جینا جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر اس نسل کو فلسطین کی طرف اللہ تعالیٰ ان کو لے گیا. اور پھر اس کے بعد میں ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے طالوت کو پیدا کیا. وہ طالوت علیہ السلام کی نگرانی میں وہ پہلا جہاد ہوا، وہ اس کا ذکر سورہ بقرہ میں موجود ہے، کہ جس کے نتیجے میں طالوت جو تھے وہ فلسطین پر غالب آئے. اور طالوت ہی کے داماد کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام، جو ان کے فوج کے 16 سالہ نوجوان تھے، جنہوں نے جالوت جیسے دنیا کے سب سے طاقتور آدمی کو اس 16 سالہ نوجوان نے ہلاک کیا تھا. اس کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے. تو رفقائے محترم، یہ چونکہ وقت ہو گیا ہے، اب 2-3 منٹ ہی بچے ہیں، میں تیزی کے ساتھ میں آپ کے سامنے اس پورے واقعے کے کچھ چیزوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اسلام اور ایمان یہ جو ہے دنیا میں ہمیشہ ظلم کے خلاف ہے، ناانصافی کے خلاف ہے. اور امت مسلمہ دنیا میں کسی بھی قوم کی غلام بنانے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہے. امت کی فطرت میں آزادی ہے، اور غلامی صرف اللہ کی ہے. اللہ کے سوا ہم کسی کے غلام نہیں ہیں. اور دیکھتے ہیں ہم کہ دنیا میں ہم کسی ظالم اور جابر کو اس طور پر دیکھ نہیں سکتے ہیں. پھر اس کے بعد بھی یہ چیز بھی سامنے آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں بلا کی رحمی تھی، رحم تھا. تو وہ جو رحم ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا تھا کہ وہ اپنے دعوتی اسلوب میں ہمیشہ حکمت اور نرمی اختیار کریں. جرأت اور عزم ہم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں دکھائی دیتا ہے. اور یہ چیز بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جو دعا مانگی، جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، علامہ آلوسی نے اس کے بارے میں کہا کہ فی الدعاء اشارۃ الی ان اعظم ادوات القیادتی ہی سعۃ الصدر،
کہ جتنے انسان کو سامان زندگی یا سامان قیادت وسائل چاہیے، ان میں سب سے پہلا وسیلہ وہ شرع صدر ہے۔ اس کے سامنے مشن واضح ہو، اس کو اپنے مشن پر، اپنے مقصد حیات پر مکمل یقین ہو، اور اس کے پاس بیان کی غیر معمولی صلاحیتیں ہوں۔ اور ایک چیز یہ سامنے آتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے کردار میں، توکل علی اللہ، کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور استقامت۔ دیکھیے توکل علی اللہ جو ہے یہ دراصل بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اگر ہم نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جگہ جگہ یہ بات بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ان معی ربی سیہدین، اللہ میرا رب ہے جو میری رہنمائی کرے گا۔ تو یہ جو توکل جو ہے اس سے جو باتیں سامنے آتی ہیں وہ ایک یہ ہے کہ حاضی کلمت و یقین وہ ثقت و بوعد اللہ، توکل جو ہے وہ یقین کا کلمہ ہے اور یہ اللہ کے وعدے پر مکمل اعتماد کا اظہار ہے۔ نمبر 2، توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسباب اختیار نہ کیے جائیں، اسباب اختیار کیے جائیں گے لیکن نتائج اللہ پر چھوڑے جائیں گے، نتائج اللہ پر چھوڑے جائیں گے۔ اور دل میں خوف کو ایمان سے بدل دینا ہوگا، دل میں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ جس کے دل میں ایمان ہو وہ دنیا میں کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتا۔ امام ابن قیم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ التوکل نصف الدین، کہ توکل دین کا آدھا ہے، یعنی پورا جو دین اسلام ہے اس کی آدھی خوبی توکل میں۔ چوتھی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے مشکلات میں استقامت۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں مشکلات میں ہمیں استقامت دکھائی دیتی ہے۔ بھائیوں ایسی بہت سی باتیں ہیں، میرا خیال ہے کہ اتنا وقت نہیں ہے، وقت ہو چکا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے کئی پہلو ایسے ہیں جو چھوڑ دیا ہے نا۔ وہ جادوگروں کا واقعہ کہ جادوگر آپ پر جیسے ایمان لائے، تو وہ اس لیے کہ اس کو میں نے اس طور پہ پیش کیا کہ استقامت، یہ جو میں نے استقامت کا لفظ استعمال کیا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کا ایک بہت نمایاں باب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے کئی پہلو ہیں۔ ان میں ایک پہلو یہ ہے کہ استبدادی نظام کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ جو لوگ مومنین ہیں وہ مومنین اپنے اندر صفت استقامت کیسے پیدا کریں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ علم، عرفان، قوت فیصلہ وہ اپنے اندر کیسے پیدا کریں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ عالمی حالات میں پیغمبرانہ بصیرت ہمیں حاصل ہو تو موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا ہمیں بہت گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی سیرت جو علامہ اقبال نے کہا کہ 1000 چشمے تیری سنگ راہ سے پھوٹے، موسیٰ علیہ السلام نے تو 12 چشمے نکالے تھے پہاڑ سے، لیکن اے مومن تجھ میں اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ اگر تو چاہیں تو اپنے عصا کے ذریعے 1000 چشمے پہاڑوں سے نکال سکتا ہے۔ 1000 چشمے تیری سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر، خودی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر۔ آئیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی بصیرت عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو کردار ہے وہ کردار، وہ استقامت، وہ ایمان ہماری شخصیتوں میں بھی پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم اس کے کمزور بندے ہیں، ہمارا ایمان، ہمارا عمل ظاہر سی بات ہے کہ اس لیول کا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ رب کریم رمضان کی بابرکت ساعتوں میں اہل ایمان کو وہ ایمان عطا فرما جسے دنیا کی کوئی طاقت متزلزل نہ کر سکے، اور ہمیں زمین میں حق کا طرفدار بنا، حق کا داعی بنا اور پیغمبروں کا وارث بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ مولانا الیاس خان فلاحی صاحب، انتہائی مؤثر انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور اس سے حاصل ہونے والے اسباب ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے،
اور ہم اساتذہ کو جو سندیش انہوں نے دیا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی کے حوالے سے کہ ہم اپنے کمیونیکیشن سکیل کو ہم اپنے تقریری قوت کو اپڈیٹ کرتے رہے، میں مولانا محترم کا انتظامیہ کی جانب سے دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنی بالائے طاق مصروفیات میں اور رمضان کے روزوں میں انہوں نے ہم کو وقت دیا اور ہماری رہنمائی فرمائی۔ ایک دو اعلانات یہ ہے کہ کل یہ لیکچر سیریز یہاں آف رہے گا، سیٹرڈے اور سنڈے آف رہے گا، منڈے کو یعنی 2 تاریخ کو جو لیکچر رہے گا وہ 8ویں نمبر کا لیکچر رہے گا اور اس کا عنوان رہے گا حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام، اور اس کے مقرر رہیں گے مفتی بلال ندوی صاحب۔ آپ تمام سے شرکت کی گزارش ہے۔ میں پرنسپل صاحب کی اجازت سے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ بحمدی سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔